بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم شباب میں وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے۔ بس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے۔ بس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا، اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا، تو سینہ میں گھوسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا دشمن ہے بہکا دینے والا۔ آپ نے عرض کی میرے پروردگار، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، بس بخش دے مجھے تو۔ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اسے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ عرض کرنے لگے میرے رب مجھے ان انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے، اب میں ہرگز مجرموں کو مددگار نہیں بناؤں گا۔ بچپن کے احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ جس طرح بچپنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل سے والدہ کی گود میں لوٹا کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر بڑا فضل و احسان فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کرم نوازی فرمائی، اسی طرح جب آپ جوان ہوئے تو بھی قدم قدم پر لطف خداوندی آپ کے شامل حال رہا۔ پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی آج بھی انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ بس آپ نے ارادہ کیا کہ جپٹ پڑیں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تو ملک میں بڑا جابر بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو؟ اور آیا ایک شخص شہر کے آخری گوشہ سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر بتایا، اے موسیٰ، سردار لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے نکل جائیے یہاں سے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ بس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، عرض کیا، میرے اللہ بچا لے مجھے ظلم و ستم کرنے والوں سے۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو آدمی قتل ہوا تھا وہ قبطیوں میں سے تھا، تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کیا ہے تو ان کو قتل کرنے کی سازش رچائی، اندیکھی منزل کی طرف رواں دواں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ رسول اور کلیم مصر سے گرفتاری کے خوف سے نکل کھڑا ہوا۔ آپ ایک اندیکھی منزل کی طرف رواں دواں تھے، نہ منزل کا تعین تھا نہ راستے کی واقفیت، کیونکہ آپ اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے۔ اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف، یعنی اس راستے پر اتفاقاً چل نکلے جو مدین کو جاتا تھا، کہنے لگے، امید ہے میرا اللہ میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف، یعنی امید ہے یہ راستہ مجھے منزل مقصود تک لے جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، آپ راستے پر چلتے ہوئے آپ واقعی اس منزل تک پہنچ گئے۔ لیکن کیا مقصد تھا؟ مدین کے قریب ایک کنواں تھا جس سے اہل مدین پانی لیتے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے اصحاب ایکا یعنی قوم شعیب علیہ السلام کو تباہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ ایک کثیر مجمع ہے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھیں اس مجمع سے الگ تھلگ دو عورتیں کہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بھیڑ بکریاں دوسرے ریوڑ میں مل جائیں۔ وہ دو بہنیں تھیں۔ آپ نے پوچھا، تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو؟ ان دونوں نے کہا، ہم نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، یعنی ہم نہ تو اس بھیڑ میں پانی پلا بھی نہیں سکتی، اور دوسرے غیر مردوں کے اختلاط سے بچنے کی خاطر ہم الگ تھلگ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ پانی پلا کر چلے جاتے تو ہم پانی پلاتی ہیں، چونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس لیے ہمیں خود یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا، پھر اس پتھر کو اٹھا کر کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر 10 نوجوان آدمی بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ڈول کھینچا اور ان دونوں کے ریوڑ کے لیے کافی ہو گیا، پس آپ سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین تک سفر کے دوران سبزہ اور درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے آپ کے دونوں نالین بھی گھس گئے تھے اور آپ برہنہ پاتے ایک سایہ میں بیٹھ گئے۔ اس وقت مخلوق خدا میں سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے۔ بھوک کی شدت سے آپ کا شکم مبارک سکڑ گیا تھا اور سبزوں کی ہریالی پیٹ کے اندر سے دکھائی دے رہی تھی۔ کھجور کے ایک ٹکڑے تک کہ آپ محتاج تھے۔ اس سے تعارف اور سفارش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سن کر دونوں بہنیں اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ وہ آج اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں۔ دونوں بہنوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے ہماری ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ والد نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ فوراً جا کر اس مسافر کو بلا لائے۔ کچھ دیر بعد آئی آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک خاتون شرم و حیا سے چلتی ہوئی، جس طرح کہ ایک آزاد عورتیں عزت و وقار سے چلتی ہیں، اور آ کر کہا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں معاوضہ دیں۔ بچی نے صراحتاً اس لیے بتایا کہ کہیں مسافر شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے کیوں بلاتی ہے۔ بچی کی گفتگو میں کمال حیاداری اور سنجیدگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے۔ بس جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا، یعنی وہ مصر میں ایک آدمی کو غلطی سے قتل کر بیٹھے اور فرعون ان کی جان کا دشمن انہیں پکڑنا چاہتا تھا، تو وہ بھاگ نکلے اور اتفاقاً مدین پہنچ گئے۔ تو کہا انہوں نے تسلی دیتے ہوئے، ڈرو نہیں، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے، یعنی فرعون اب آپ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مدین اس کی بادشاہی سے باہر ہے۔ بوڑھا کون تھا؟ ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم میں مشہور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ مفسرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کافی عمر پائی، حتیٰ کہ آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے اپنی ایک بیٹی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیاہ دی۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آؤ بھگت کی اور بڑی محبت سے پیش آیا، تو آپ نے سارے حالات سے مہربان شخص کو مطلع کر دیا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند 3 شخص ثابت ہوئے ہیں۔ عزیز مصر کہ جب اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے والی بچی جس نے والد سے کہا اے میرے محترم باپ، اسے نوکر رکھ لیجئے، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو طاقتور ہو اور دیانتدار بھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بیعت دوں تمہیں ایک بچی، بشرط یہ کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک، پھر اگر تم پورے کر دو 10 سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مدت پوری کی تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اپنے والد گرامی سے کہو کہ وہ تمہیں اپنی بکریاں دے دے جو ہمارا ذریعہ معاش بنے۔ اس سال بکریوں اور بھیڑوں نے اپنے رنگ سے ہٹ کر جتنے بچے دیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچی کو دینے کا وعدہ فرمایا۔ ان تمام بھیڑیں اور بکری سیاہ رنگ کی بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چڑی ایک چھوٹے سے حوض میں رکھ دی، پھر ریوڑ کو لائے اور اسی حوض سے پانی پلایا۔ جب کوئی بھیڑ یا بکری پانی پی کر ہٹتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے چڑی مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ تمام بھیڑ بکریوں کو مارتے گئے۔ ساتھ یہ بھی فرماتے یہ جڑواں جننے والی اور دودھ والی ہوں گی، 1-2 کو چھوڑ کر باقی تمام اپنے رنگ سے ہٹ کر بچے
یعنی نہ تو ان میں سے کوئی وسیع دار والی تھی اور نہ بڑے تنوں والی کہ جس کے تن چلتے ہوئے زمین پر لٹکتے ہوں، نہ پٹے ہوئے تنوں والی، نہ بہت چھوٹے تنوں والی، نہ کوئی ایسی تھی جس کے تن بہت چھوٹے ہوں اور دودھ دھوتے ہوئے ہاتھ میں نہ آتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے شام کو فتح کیا، بھیڑ بکریوں کی نسل وہاں دیکھو گی، وہ سیاہی اور سفید رنگ کے درمیان رنگ والی ہوں گی۔ محترم ناظرین، یہیں تک ہی، اگلا حصہ آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔